آج کے زمانے میں جو انسان پریشانیوں سے جوجھ رہا ہے، سب سے بڑی پریشانی اس کے رزق کی ہے۔ اگر کسی شخص کے رزق اور روزی میں برکت ہے تو پھر اس کا دل عبادت میں اور باقی دینی و دنیاوی کاموں میں اچھے سے لگتا ہے، مگر جس کے رزق میں تنگی ہے اور برکت نہیں ہے، اس کے لیے چند عمل میں بتاتا ہوں۔ جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس آنے کے بعد کہتا ہے، میرے مولا میری رزق میں تنگی ہے، برکت نہیں ہوتی۔ امام نے کہا کہ نماز شب پڑھا کرو، نماز شب پڑھنے سے تمہارے رزق میں برکت ہوگی، تمہاری روزی میں برکت ہوگی۔ وہ شخص نماز شب پڑھنے میں مشغول ہوا اور نماز شب پڑھنے لگا۔ پھر چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص نماز شب پڑھتا ہے اور اس کے بعد بھی یہ کہے کہ ہماری رزق میں روزی میں برکت نہیں ہے، تو چھٹے امام کہتے ہیں کہ وہ شخص جھوٹا ہے۔ اور بھی بہت سے عمل ہیں جو روزی میں برکت کے لیے ہیں۔ مثلا ایک سورہ ایسا ہے قرآن کا کہ جس کے پڑھنے سے ہر مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا برکت کے لیے کیا ہے کہ ہماری رزق میں برکت نہیں ہے، تنگی ہے، مشکلات سے جوجھ رہے ہیں، ہمیں کوئی ایسا کام مل گیا اور ہم انٹرویو دینے کے لیے پہنچے کہ انٹرویو ہو بھی گیا، ہم نے کمپنی جوائن کر لی، مگر مجھے ہٹا دیا گیا۔ یا ایک سری سے ایسا ہوتا ہے کہ رزق میں اور روزی برکت کے لیے انسان ایک سے ایک عمل اور دعاؤں اور نمازوں کا سہارا لیتا ہے۔ تو میں ایک ایسا سورہ قرآن کا بتاتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کی رزق اور روزی میں برکت ہوگی۔ جیسے کسی لڑکی کا رشتہ نہیں آ رہا ہے اور یا رشتہ آیا، لگ گیا، لگنے کے بعد کچھ آگے بات بڑھی اور پھر کینسل ہو جاتی ہے۔ یا کچھ آئے، چائے پانی کرنے والے بھی آتے ہیں، ان کو چائے پانی پینے کا دل کرتا ہے، چلے جاتے ہیں لڑکیاں دیکھنے، وہ چائے پانی پی کے چلے جاتے ہیں، کوئی رسپانس نہیں دیتے ہیں۔ تین طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو واقعاً آتے ہیں رشتہ لگانے کے لیے کہ شادی کرنی ہے، ایک وہ جو صرف چائے پانی پینے کے لیے آتے ہیں، ایک وہ کہ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اگر کسی لڑکی کا رشتہ نہیں لگ رہا ہے اور کوئی شخص آتا ہے آنے کے بعد، یا تو فوراً ہی اسی وقت بول دیتا ہے کہ ہمیں لڑکی پسند نہیں ہے، یا بولتے نہیں ہیں بلکہ کہتے ہیں بعد میں بتائیں گے، بعد میں بھی کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیں لڑکی پسند ہے، ابھی بات آگے بڑھائیں گے۔ اس کے بعد جیسے ہی بات آگے بڑھتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، رسم ہو جاتی ہے، مگر عین ٹائم پہ رشتہ کینسل ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ اس وقت بھی پڑھیں گے، وہ لڑکی پڑھے تو پھر اس کا رشتہ کبھی کٹے گا نہیں، کینسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح رزق کے لیے بھی یہ سورہ ہے۔ اگر کسی کی رزق میں تنگی ہے، مشکلات ہے، زیادہ رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، تو وہ بھی اگر یہ سورہ پڑھے گا تو اس کی روزی میں برکت ہوگی، اور اگر اس کا کام بنتا بگڑتا بھی ہے تو بگڑتے بگڑتے پھر سے وہ کام اس کا بن جائے گا۔ مگر اس کا پڑھنے کا وقت کیا ہے؟ یہ کون سی سورہ ہے؟ اس سورہ کا نام ہے سورہ مجادلہ۔ اس سورہ کو پڑھنے کا وقت ہے نماز صبح کی اذان سے پہلے، جب نماز شب ہم پڑھ کر ختم کرتے ہیں۔ جیسے ہی نماز شب ہم پڑھ کر ختم کریں گے اور اذان صبح کے پہلے اس سورہ کو پڑھیں گے، جو شخص اس سورہ کو اس وقت پڑھے گا، اس کی کوئی بھی حاجت ہوگی، کوئی بھی بڑی سے بڑی مشکلات ہوگی جو صحیح نہیں ہو پاتی ہے یا اس کو صحیح نہیں کر پاتا ہے، تو اس سورہ مجادلہ پڑھنے سے
اس کی تمام مشکلات دور ہو جائے گی، مگر اس سورہ کو دعا کی شکل میں پڑھیں گے۔ اگر کوئی شخص اس سورہ کو کام ہو جانے کے بعد بھی پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اس سورہ کو دعا کی شکل میں نہیں پڑھے گا، بلکہ پھر اس کو سورہ کی شکل میں پڑھے گا۔ اسی طرح اور بھی بہت سی دعائیں ہیں۔ مثلا ایک دعا یہ ہے کہ کسی کی روزی میں برکت نہیں ہوتی ہے یا روزی میں برکت چاہنے کے لیے ایک دعا ہے جس کو صبح کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 3 بار پڑھنا ہے۔ کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رب یا رب یا رب، یا حیو یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، اسألک باسمک العظیم العظم ان ترزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز صبح کے بعد 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور نماز عشاء کے بعد اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جس کی روزی میں برکت نہیں ہے، روزی میں تنگی ہے، اس کے لیے روزی میں برکت کا باعث بنے گا۔ ایک دعا اور ہے کہ اس میں ملتا ہے کہ روزی جس کی تنگ ہو اور مشکلات کا سامنا کر رہا ہے تو اس کی روزی میں اتنی برکت ہوگی، اتنا برکت ہوگا روزی میں کہ اس کا اکٹھا اور اس کو رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے، اس کا عمل کیا ہے؟ یہ تو سنیچر سے شروع کریں گے، سنیچر سے شروع کریں گے۔ سنیچر کے دن 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سنیچر کے بعد اتوار آئے گا، اتوار کے دن 1000 مرتبہ پڑھنا یا رب العالمین۔ اتوار کے دن کیا پڑھنا؟ 1000 مرتبہ، یعنی 10 تسبیح پڑھنا یا رب العالمین۔ اتوار کے بعد دوشنبے کو بھی اسی طرح 1000 بار پڑھنا ہے، یعنی 10 تسبیح پڑھنا ہے۔ کیا؟ یا ذا الجلال والاکرام۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے بعد منگل کے دن بھی 1000 بار پڑھنی ہے، یعنی 10 تسبیح پڑھنا ہے، یا قاضی الحاجات۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا قاضی الحاجات۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 1000 بار، یعنی 10 تسبیح پڑھنا ہے۔ منگل کے بعد بدھ کے دن بھی 1000 بار پڑھنا ہے، یعنی 10 تسبیح پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا ارحم الراحمین۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 1000 بار پڑھنا ہے، یعنی 10 تسبیح پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے منگل کے دن؟ منگل کے دن یا قاضی الحاجات، بدھ کے دن پڑھنا 1000 مرتبہ یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد جمعرات کے دن بھی اسی طرح 1000 بار پڑھنا ہے، یعنی 10 تسبیح پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم۔ جمعرات کے بعد پھر جمعہ آئے گا، جمعے کے دن بھی 1000 بار یعنی 10 تسبیح پڑھنا، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ دعائیں پڑھے تو اللہ اس کی تمام مشکلات کو حل کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے اس کو اپنی پوری زندگی پڑھتا رہے، یہ جو عمل ہے ہفتے بھر کا سنیچر سے جمعہ تک، یہ پوری زندگی پڑھتا رہے۔